السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ السجدہ پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 4، 5 اور 6 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورہ مقدسہ کے آغاز میں پچھلی آیات اور پچھلے درس میں اللہ رب العزت نے یہ رہنمائی ارشاد فرمائی کہ یہ جو کتاب مقدس کا نزول ہے، اس میں 2 چیزیں کلیئر کر لیں۔ ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں، ہر اعتبار سے یہ مکمل ہے، درست ہے۔ دوسری، یہ اللہ کی طرف سے ہے، رب العالمین کی طرف سے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے۔ اور یہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گڑھ کے لے آتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بل هو الحق، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، آپ کی آمد کا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے رہنمائی دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا کوئی نبی اس نسل میں تشریف نہیں لایا۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ ہدایت اور سچی رہنمائی ہے۔ اس دعویٰ کرنے کے بعد اللہ رب العزت اب دلائل دیتے ہیں۔ اگلی آیات میں دلائل ہیں کہ اللہ کون ہے۔ اللہ وہ ہے، اللہ الذی، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق بھی اللہ نے کی، اور پھر آسمان اور زمین کی تخلیق میں جو کچھ ہے اس میں جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ آسمان، زمین اور جو کچھ اس میں ہے، ان دونوں میں ہے۔ جب یہ چیز واضح ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات اور کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والے کی جو ذات اقدس ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اور ان سب چیزوں کو پیدا کیا فی 6 ایام، 6 دنوں میں، 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ اب یہ دن اللہ کے ہاں کتنا ہے
اگلی آیت میں آ رہا ہے الف سنہ، 1000 سال کے برابر ہے۔ ایک دوسری جگہ سورۃ المعارج میں اللہ نے فرما دیا 50 الف سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو ہمارے مطابق تو وہی ہے 50,000 سال، 1,000 سال وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ رب العزت کی گنتی میں وہ ایک دن ہے، اور 6 دنوں میں اللہ نے یہ پیدا کیا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات واضح ہو گئی کہ اللہ جو کہتے ہیں کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے، لیکن اللہ اس کا بھی ایک باقاعدہ تدبیری سسٹم بناتے ہیں، باقاعدہ نظام بناتے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ نے جب یہ پیدا کر لیا سب کچھ 6 دنوں میں، تو پھر قائم ہو گئے عرش پر۔ عرش پر آپ کا استوا ہو گیا، یعنی سب سے پہلے تو اللہ نے 6 دنوں میں یہ سب کچھ پیدا کیا، اور پھر عرش پر غالب ہو کر، قائم ہو کر اپنی رٹ قائم کر دی۔ اللہ شہنشاہ مطلق ہے، اور شہنشاہ کی جو رٹ ہوتی ہے وہ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ ما لکم من دونہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ، من ولی، کوئی حمایتی، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی۔ اللہ کے علاوہ کوئی سرپرست، مددگار، حمایتی یا سفارشی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، سفارش وہی کرتا ہے جو برابر کا بندہ ہوتا ہے، یا اوپر کا بندہ سینئر ہوتا ہے وہ جونیئر سے کی سفارش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے سینئر ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت کے مقابلے میں حمایتی تو وہ ہوگا جو اللہ رب العزت کے برابر کوئی طاقت رکھے گا، جو منوا سکے گا، تو ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم توجہ نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت دلائل بھی دیتے ہیں، دلائل دینے کے ساتھ ساتھ فکری جو سقم ہے، کمزوری ہے، اس کو بھی دور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جھنجھوڑتے بھی ہیں، الارم بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ رب العزت تدبیر سے اتارتے ہیں کام، امور، من السماء، آسمان سے، الی الارض، زمین کی طرف، ثم یارجو، پھر وہ چڑھتا ہے، الیہ، اس کی طرف واپس، فی یوم، ایک دن میں، کان مقدارہ، جس دن کا مقدار، پیمانہ، الف سنہ، 1000 سال کے برابر ہے، مما تعدون، جو تمہاری گنتی ہے، جس کو تم گن رہے ہو۔ اللہ رب العزت ایک تو آسمان سے جو زمین پر امور اتارتے ہیں، نازل فرماتے ہیں، اس کا ایک تدبیری سسٹم بناتے ہیں، اس کا باقاعدہ ایک ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے، اور پھر جب وہ امور ترتیب پاتے ہیں زمین پر، ان کی مینجمنٹ ہوتی ہے، نظم و ضبط قائم ہوتا ہے، تو پھر دوبارہ اللہ کے دربار میں ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک تدبیری نظام ہے جو اس آیت کریمہ میں اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت کائنات کا نظام چلاتے ہیں، اور اس کی جو مقدار ہے اتارنے کی، ان کے تصرفات کی، مینجمنٹ کی، نظم و ضبط کی، اور پھر واپس نگرانی کا نظام ہے اللہ کے پاس پہنچنے کی۔ اللہ کے ہاں تو ایک دن میں ہے یہ، لیکن ہمارے لیے الف سنہ، 1000 سال کے یہ برابر ہے، اور یہ 1000 سالہ جو دور ہے
مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کا ایک سسٹم بنا دیا۔ انبیاء علیہ السلام کے آنے کی بھی یہی ایک ترتیب تھی۔ 1000 سال کا بعد اللہ رب العزت انبیاء کو اس طرح بھیجتے تھے کہ ایک رسول آئے اور ان کے ذیل میں پھر انبیاء تشریف لاتے رہتے تھے۔ پھر جب تبدیلی آتی تو پھر اس میں اللہ کسی رسول کو بھیجتے اور نبی تشریف آتے رہتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے بعد پھر 1000 سال جب گزرتا ہے تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اگلے 1000 سال کی وہ تدبیر اور انتظام اور جو زمین پر رہنمائی کی ضرورت ہے اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں، اللہ کی رہنمائی کو سمجھتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اگلے دور میں وہ آنے والے دور کی ایک ترتیب و تشکیل کرتے ہیں، اور اس دور کو جس رہنمائی کی ضرورت ہے وہ ہمارے یہ مجددین اعظام دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ایک ترتیب ہے، لیکن اس ترتیب کے اندر باقاعدہ ایک نظم و ضبط اور ڈسپلن پایا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، یہاں باقاعدہ اجتماعی سسٹم کو سمجھنا ہے۔ اس اجتماعی سسٹم کا قیام، اس کی تشکیل، اس کی ارتقاء اور ترقی، پھر اللہ کے پاس واپس اور رہنمائی اور نگرانی کا نظام۔ اللہ نے یہ 1 سال 1000 سال کا دورانیہ دے دیا۔ اب وہ اللہ کون ہے؟ اللہ کی صفتیں سنیے۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ جس نے یہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین اتاری، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے ریفرنسز دیے جا رہے ہیں، وہ تو اللہ وہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، وہ پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور کھلی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے پاس ہے۔ پچھلی آیات میں بھی ہم نے یہ سنا تھا کہ علیم خبیر، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، باخبر ہے۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ پہلی صفت یہ ہے عالم الغیب والشہادہ۔ دوسری العزیز، زبردست ہے، غالب ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ الرحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ العزیز ہے، اللہ الرحیم ہے، اور پھر اتنی صفتوں والے اللہ کے مقابلے میں یہ مشرکین پھر بھی شرک کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان طرازی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے ہیں، حالانکہ اللہ غالب بھی ہے، العزیز ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اللہ موقع دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا رحم کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں شاید یہ میرے بندے آج درست ہو جائیں، کل درست ہو جائیں، موقع دیتے ہیں اللہ، اور ان کو سمجھاتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں، اور نہ مانے پھر سمجھاتے ہیں، نہ مانے پھر بھی اللہ کہتے ہیں سمجھ جاؤ، اور ریفرنسز سے سمجھاتے ہیں۔ اور اگر بالکل سمجھے ہی نہ، متکبر ہو جائیں، ضدی ہو جائیں، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ دعا کیجئے، ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیے، یا اللہ ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرما، ان آیات مقدسہ کا جو فہم ہے ہمیں وہ عطا فرما، اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرما۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.